اچھا سر، کچھ پوڈ کاسٹر جو ہیں اور ڈیجیٹل جو اینکرز ہیں ان کو گلا ہے آپ سے کہ آپ جو ہے نا وہ سب کے ساتھ پوڈ کاسٹ نہیں کرتے، آپ شوز نہیں کرتے، کہ فکس پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، آپ پسند کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. یہ پہلے آپ سے پہلے بھی پولیٹیشین اسی طرح کرتے تھے، وہ سوال بھی جو ہے مرضی کا لیتے تھے، ہر صحافی کو ان سے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو آپ نے بھی تقریباً وہی روش اپنا لی ہے. لوگ ہمیں بھی فون کر کے کہتے ہیں کہ یار کتنے پیسے دیے جواز صاحب کو آپ نے. میں کہا یار حلفاً ہم سے مانگے تو نہیں انہوں نے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ پسند ناپسند کیسے آ گئی؟ آپ تو پولیٹیشین ہے، پولیٹکس کر رہے ہیں، آپ کو کوئی بھی انوائٹ کرتا ہے تو آپ کو سب کے ساتھ کرنا چاہیے، میری رائے ہے، مگر آپ نہیں کر رہے. آج کل لوگ گلا کر رہے ہیں. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک مستند صحافی ہیں. مستند صحافی کے اندر نا ایک ظرف ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں بدتمیزی شروع ہوتی ہے اور کہاں پہ سخت سوال شروع ہوتے ہیں. مطلب کہاں سخت سوال ختم ہوتے ہیں، بدتمیزی شروع ہوتی ہے. اور بدتمیزی بھی ایسے ہی فضول میں. کس کے لیے؟ ایک ایسے آدمی کے لیے جو پولیٹیشین ہے، اس کے لیے آپ بدتمیزی کر رہے ہیں اس بندے کے ساتھ جو دوسرا پولیٹیشین ہے. یہ ایک خاص حد سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو یہ کرتے کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ میں نے پوڈ کاسٹ نہیں کرنی. میں نے تو ارشاد بھٹی کو بھی نہیں کہا تھا. میں نے ارشاد بھٹی کو کہا تھا کہ ارشاد بھٹی آپ بڑی بدتمیز آدمی ہو، لوگوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہو، اسی بات پہ آپ کا نام بنا ہوا ہے اور جیو پہ بیٹھے ہوتے ہو جا کے. میں تو دل کرتا ہے کہ شکیل الرحمان صاحب کو فون کریں گے، کہوں گے یار یہ کیوں بٹایا ہوتا ہے. نہیں یار، لیکن وہ پھر شکیل صاحب نے اپنے ایک دوست کی وجہ سے بٹھایا ہوا ہے نا. جو وہ دوست جو ہیں وہ 5 اسٹار چین کے مالک ہیں. وہ آپ کو معلوم ہی وہ ہے مجھے کہ پتا سارا. اچھا، نہیں، لیکن یہ کب ارشاد بھٹی نے آپ کو ریکویسٹ کی؟ کامران شاہد والے شو کے بعد یا پہلے؟ تو اچھا، اس لگا سے ہوا پہلے. تھا. اس نے تو جان کے مجھے بلایا نا وہاں کہ اچھا. میں آ تو رہا نہیں پوڈ کاسٹ میں، تو کس طریقے سے یہاں آ جاؤں، کیونکہ میں نے کیا کہا تھا. میں نے کہا تھا ارشاد بھٹی لائیو پوڈ کاسٹ کرو. تو لائیو میں کیا اعتراض ہے ان لوگوں کو؟ لائیو پوڈ کاسٹ میں فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، ان کو کیا اعتراض ہے؟ ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. پھر دیکھیں نا، اگر آپ بدتمیزی کرتے ہیں کسی کے ساتھ، میں اٹھ کے بھی چلا جاؤں، فرض کریں میرے ساتھ بدتمیزی کرنی شروع کر دی. عمران خان جیسے ایک دوغلے، فراڈی اور منافق آدمی کے لیے، جس کو میں سمجھتا ہوں ایسے، بوٹ پالچی کے لیے بھی، تو اور فسادی کے لیے جو اس ملک میں فساد مچا رہا ہے بڑے عرصے سے میرے ملک میں اور گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو، اچھا اس کے لیے وہ میرے ساتھ بدتمیزی کریں گے تو آپ صحافی نہیں ہیں، پھر آپ ایک سیاسی پارٹی کے کارکن ہیں، پی ٹی آئی کے. تو میں آپ کو کارکن کی طرح ڈیل کروں گا پھر. اور وہ ڈیل کرنے میں پھر ظاہری بات ہے اگر آپ بدتمیزی کریں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ نے لائیو جا رہے ہیں تو پھر تو لائیو دکھایا جائے گا سب کچھ. اگر آپ نے پوڈ کاسٹ کی ہے ریکارڈ، تو ریکارڈ کرنے میں ہوتا کیا ہے؟ جیسے کامران شاہد کے پروگرام میں نے ارشاد بھٹی کے ساتھ جو کیا، ارشاد بھٹی اتنا پریشان ہو گیا. وہ آن ایئر نہیں ہوا، اس نے کیا نہیں نا آن ایئر. یہ ہوتا ہے نا نقصان. یہ تو صحافتی بددیانتی ہے. سہیل وڑائچ صاحب والا اگر پورا سیگمنٹ آن ایئر ہو رہا ہے اور آپ کے متعلق آپ کے جانے کے بعد بھی جو بات ہو رہی ہے وہ آن ایئر ہو رہی ہے، ہاں جی بالکل تو ہو رہی ہے. پھر وہ بات آن ایئر نہ ہونا، یہ تو میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے، بہت بڑی زیادتی کامران ہے. شاہد کو چاہیے اور میاں عامر صاحب کو چاہیے کہ یہ دیکھیں، اس کا نوٹس لیں کہ آپ کے کبھی میرے پاس زیادہ بہتر سیاسی پاور جب آئے گی تو ظاہری بات ہے میں پھر اس ایشو کو اٹھاؤں گا. یہ ان کو بھی خیال کرنا چاہیے. دیکھیں آخرکار یہ ہوتا ہے سیاست میں، کہتے ہیں کہ آخری تجزیے میں سیاست طاقت کا کھیل ہے. آخری تجزیے میں مطلب آپ جو مرضی کہہ لیں، اخلاقیات، کوئی مذہب کی بات کرے کوئی، لیکن آخرکار چلتی اس کی ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے. تو یہ جو حرکت ہے یہ طاقتور ہے نا. دیکھیں اگر چینل ایک طاقتور ہے اور ایک سیاستدان اتنا طاقتور نہیں ہے میرے جیسا، تو وہ میری چیزیں کاٹ سکتا ہے. اگر میں ان پہ سو کر دیتا کہ جی وہ سارا چلاؤ، تو پھر وہ مسئلہ ہوتا. لیکن پھر وہی ہے نا کہ آپ کیوں چینلوں سے لڑتے پھریں؟ اس وقت ہم نہیں کرتے اس طرح کے کام. لیے آپ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ ارشاد بھٹی پی ٹی آئی کے لیے جو ہے نا، یا نعیم حنیف نون لیگ کے لیے، یا کوئی ایکس وائی زیڈ پیپلز پارٹی کے لیے، آصف علی زرداری کے لیے، یہ کے لیے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ان کے لیے کیوں کوئی صافی کام کرے گا؟ یہ کرتے ہیں نہیں. یہ میں کہتا ہوں کر بھی لیں، میں کہتا ہوں کر بھی لیں. ہر ایک کا اپنا سافٹ کارنر ہوتا ہے. نہیں، مسئلہ یہ اس میں پیسہ انوالو ہے. پیسہ بھی انوالوڈ ہے. آپ کو پتا ہے میرے پیسہ اس حد تک انوالوڈ ہوتا ہے کہ میرے ایک بہت بڑے ایک اینکر ہیں پاکستان کے، بڑے اچھے دوست ہیں میرے. انہوں نے مجھے کہا کہ یار ہمیں تو تنخواہ بھی جو ملتی ہے نا، وہ بھی آدھی جو ہے ملتی ہے وہ ٹیکس والی ملتی ہے، باقی جو ہے ہمیں ٹیبل کے نیچے سے ملتی ہے، انڈر دی ٹیبل ملتی ہے. تو دیکھیں صحافت ٹیکس بچانے کے لیے جی، اور سب یہ کرتے ہیں. صحافت کا تو معیار یہ ہے اس ملک کے اندر. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بے شک کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کے بارے حق میں بات کریں. ارشاد بھٹی پی ٹی آئی کے بدتمیزی نہ کریں. عمران خان پیسے دیتا ہوگا کسی کو؟ عمران خان نہیں پیسے دیتا. تو کون دیتا ہے پیسے؟ نہیں. ارشاد بھٹی
نے پیسے لے کے نہیں یہ کرنا, ارشاد بھٹی نے اپنی شہرت کے لیے کرنا ہے نا, بدتمیزی کرنی ہے. یعنی کہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے تو بندہ مشہور ہو جاتا ہے. شہرت اور پھر یوٹیوب کے پیسے, ظاہری بات ہے. اگر آپ میرے ساتھ بدتمیزی کریں گے اور وہ آن ایئر ہوگی, جس طرح ابھی یہ لڑکا ایک ہے, وہ اقرار الحسن کو بلا کے نا, اس نے بڑے پیسے کمائے ہیں. اقرار الحسن بیچارہ شریف آدمی ہے, وہ بیٹھ گیا وہاں جا کے, اس نے اس کے ساتھ مطلب ایسی باتیں کی, اس طریقے سے کی کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں کہیں ہوتا اس کے سامنے تو میں اس کو بتاتا ہوں. میں نے اسے کہا بھی ہے اس کو کہ وہ بھی یہی کہہ رہا ہے. میں نے اسے کہا 3 سوال ہیں, وہ اردو پوائنٹ کا کوئی MD ہے, میں نے سنا ہے, تو میں نے کہا 3 سوال ہیں, ان 3 سوالوں کے جواب دو اور صحیح والے دینے ہیں. ایک یہ کہ عمران خان جو ہے وہ جس طرح وہ اپنی سگی بیٹی کو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا, میں کوئی بات نہیں کر رہا جائز ناجائز, اس کو میں اس طرح کی باتیں کرتا ہی نہیں ہوں, یہ بڑی فضول باتیں ہوتی ہیں. بچہ کوئی ناجائز جائز نہیں ہوتا, بچہ بچہ ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سگی بیٹی کو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا عدالتوں میں رلتی ہوئی. تو ایسے تمام لوگ کسی بھی مذہب, کسی بھی قوم اور کسی بھی ملک کے اندر بغیرت سمجھے جاتے ہیں. آپ یہ کہو کہ ہاں یا نہ. دوسرا میں نے کہا کہ آپ کہو کہ ملک ریاض کرپٹ ہے, صرف یہ کہہ دو. اس کے بعد میں آگے چلوں گا کہ پھر ملک ریاض کے ساتھ عمران خان کیا کر رہا تھا. عمران خان تو ساری عمر جو ہے وہ کرپشن کے خلاف باتیں کرتا رہا. میں نے جواد احمد تو کبھی ملک ریاض سے دوستی نہیں کی, بلکہ میں تو امیروں کے ساتھ دوستی کرتا ہی نہیں ہوں. میں تو, میری تو ساری دوستیاں مڈل کلاس کے اور غریب لوگوں کے ساتھ ہیں, میرے سارے دوست یہی ہیں. اچھا, تیسری بات کہ توشہ خانہ سے ایک آدمی مطلب اربوں کی جائیدادیں 14 رکھنے کے باوجود توشہ خانہ سے کروڑوں روپیہ کما لے, تو یہ بھی بڑی بغیرتی ہوتی ہے. یہ 3 کرو تو لائیو پوڈ کاسٹ کروں گا. اب وہ بھاگ گیا, اب وہ کر ہی نہیں رہا. ارشاد بھٹی بھی بھاگ گیا تھا. میں تو پورے PTI کے جتنے صحافی ہیں, آج آپ کے چینل سے ہی کہہ رہا ہوں, جتنے بھی صحافی ہیں, جتنے اپنے آپ کو بڑی چیزیں سمجھتے ہیں, وہ سارے مثلا لائیو پوڈ کاسٹ کریں گے. میں تیار ہوں, کر کے دکھاؤ.